جناب اسپیکر، بیڈ گورننس کی بات کی گئی کہ پنجاب اور سندھ میں تو امن و امان ہے اور خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع میں جو بدامنی ہے، تو یہاں پہ تاثر دیا گیا کہ پی ڈی آئی کی گورنمنٹ ہے، انہی کی وجہ سے، انہی کی بیڈ گورننس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر اور امن و امان کا معاملہ یہاں پہ بنا ہوا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، امن و امان کا معاملہ، قبائلی بیلٹ آپ دیکھ لیں، ان کی ڈالری جنگوں سے پہلے یہاں پہ کوئی فوج نہیں ہوتی تھی۔ یہ صوبہ اور خاص طور پہ قبائلی اضلاع کے لوگ اس بارڈر کے، اس پورس بارڈر کے جو ہیں وہ ضامن تھے امن کے، وہ بغیر کسی کنسیڈریشن کے ہمارے سپاہی تھے، ہمارے آرمی تھے۔ لیکن بدقسمتی سے پھر افغان وار شروع ہوئی 79 میں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ آپریشن سے روکتے ہیں، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ان کی طرف سے انسرجنٹ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، یہ ان کے سپورٹر ہیں اس لیے ہمیں آپریشن سے روکتے ہیں۔ ہم ان کو اس لیے آپریشن سے روکتے ہیں کہ آپ کا جرنل آن ریکارڈ ہے کہ وہ امریکہ سے کہتا ہے جب ان کو $500 ملین کی آفر ہوتی ہے افغان وار میں، تو وہ کہتا ہے کہ اٹس پینٹس ان اے پیکٹ، یہ بہت کم ہے، اس کے عوض ہم نہیں لڑ سکتے آپ کے لیے، آپ اس کو بڑھائیں۔ جناب چیئرمین صاحب، پھر یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ وہ بولی توڑی بڑھائی گئی، وہ $500 ملین سے $5 ارب اس ٹائم کی گئی۔ پھر ہم بخوشی ان کی جنگوں میں جو ہے وہ کود پڑے، اور ہم نے کیا کردار ادا کیا، ہم نے قبائلی اضلاع اور پختونخوا اور پاکستان کے ساتھ کیا کیا۔ یہاں پہ مشروم گروتھ ہوئی مدارس کی، یہاں پہ ٹریننگ کی گئی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، اور یہ تو میرے خیال میں سارا کچھ ریکارڈ پہ ہے اور امریکن بھی ان کو جانتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم کیوں آپریشن کے خلاف ہیں؟ جب آپ کا ایک جنرل ایک فون کال کے اوپر ڈھیر ہو جاتا ہے اور میری پختون بیلٹ کے اوپر وہ جنگ مسلط کر لیتا ہے، ہم اس لیے آپریشن کے خلاف ہیں کہ یہ پرامن علاقے کو جان بوجھ کے آپ نے اسٹریٹجک ایسٹ قرار دیا، ان میں جو آپ نے مخصوص لوگوں کو کریٹ کیا، اس علاقے کو آپ نے اسٹریٹجک ڈیپتھ قرار دیا۔ ہم آپریشن کے اس لیے خلاف ہیں کہ آپ کا جنرل مشرف جو ایک کال کے اوپر ڈھیر ہوا تھا، وہ ریکارڈ میں لکھتا ہے کہ ہم نے سینکڑوں پاکستانی اور پختون اور قبائلی نوجوان وہ امریکہ کے حوالے کیے اور اس کے عوض ہمیں لاکھوں کروڑوں ڈالر ملے۔ جناب چیئرمین صاحب، آج یہ ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے پولیس کو سٹرینتھن نہیں کیا، ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا تھا، آپ کو NFC کا 1% ایڈیشنل شیئر دیا تھا، آپ نے وہ پولیس کے اوپر انویسٹ نہیں کیا۔ حالانکہ جناب چیئرمین، آپ اس بات کے گواہ ہیں، میں کیبنٹ ممبر ایز اے کیبنٹ ممبر اس بات کا گواہ ہوں، کرنٹ کیبنٹ میں جو پولیس کے اوپر انویسٹ کیا گیا وہ ایک ڈپارٹمنٹ کے اوپر انویسٹ نہیں کیا گیا، ایون میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ جناب چیئرمین صاحب، دوسری طرف آپ دیکھ لیں، قبائلی اضلاع کو انہوں نے ایڈمنسٹریٹیولی تو پارشلی مرجر کیا ہوا ہے ہمارے صوبے کے ساتھ، لیکن فائنینشلی وہ ٹل ڈیٹ مرج نہیں ہوئی۔ میرے قبائلی اضلاع کا حق جو ہے NFC میں، جو کہ 4.64% بنتا ہے، جو کہ صرف 2024-25 فائنینشل ایئر کا جو 360 ارب سے زیادہ بنتا ہے، وہ پنجاب اور اسلام آباد اور باقی علاقوں میں لگتا ہے۔ اس لیے جب ہم اڈیالہ جاتے ہیں تو ایک مہینے بعد جب ہم دوبارہ جاتے ہیں تو وہاں پہ نئے نئے فلائی اوور، انڈر پاسز اور نئے نئے روڈ دوبارہ بنتے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف
میرا یہ حق کہا جا رہا ہے اور بڑی ڈٹائی سے کہا جا رہا ہے، اور ہمیں تانا 1% کا دیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں امن ہے، ایک طرف یہاں پہ ہمارے پولیس اور سی ٹی ڈی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہماری شہادتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، چند دن کی بات ہے کہ میرے ڈسٹرکٹ کا ایک ایس ایس پی زبیر افریدی صاحب، اسد زبیر افریدی صاحب ہنگو میں شہید ہوئے ہیں۔ ان سے ایک دن پہلے اسلام آباد میں ایک ایس ایس پی صاحب جو ہے وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ آپ موازنہ کر لیں، آپ میڈیا کوریج کا موازنہ کر لیں، آپ ان کو پروٹوکول دینے کا موازنہ کر لیں۔ جناب اسپیکر، اس ریاست میں چھوٹے صوبے کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ کا خون بڑا سستا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، اس کے بعد میں آتا ہوں، ڈی جی ایس پی آر صاحب نے یہ کہا کہ گورننس کا ایشو ہے، حالانکہ قبائلی اضلاع ان 78 سال میں 72 سال وہ وفاق کے پاس تھے۔ یہ سوال تو ہمارا بنتا ہے کہ گورننس کا ایشو کیوں ہے؟ 72 سال قبائلی اضلاع آپ کے پاس تھے۔ آج بھی میرے علاقے میں جو میرے ساتھ ایف آر کوہاٹ ہے، میرے حلقے میں، آپ یقین کریں 2007-8 میں وہاں پہ پرائمری سکول جو بموں سے اڑائے گئے تھے، آج بھی وہ خستہ حال اور اس کا گند پڑا ہوا ہے اور وہ دوبارہ ریکنسٹرکشن نہیں ہوئے۔ صرف عمران خان کے دور میں قبائلی اضلاع کو اے آئی پی اور پی ایس ڈی پی کے مد میں پیسے آئے، اس کے بعد انہوں نے اے آئی پی کے جتنے بھی پروجیکٹ تھے وہ روک رکھے ہیں۔ جناب اسپیکر، قبائلی اضلاع کے ساتھ سیاست کی جا رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ سیاست کی جا رہی ہے جو آپ کے بنا کسی عوض کے آپ کے سپاہی تھے، آپ کا بارڈر انہوں نے سنبھالا تھا، جن کو آپ نے انٹرنیشنل پاورز اور ان کے انٹرسٹ کے درمیان ایندھن بنایا ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، ڈی جی ایس پی آر صاحب کی طرف سے بات کی گئی اللیگل اسپیکٹرم کی کہ ان اسباب کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جو کہ دہشت گردی میں استعمال ہوتے ہیں، تو ہمارا سوال ہے کہ بلوچستان میں آپ کی 40 سال سے آپ کی انسٹال گورنمنٹس ہیں، سب سے زیادہ پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا اگر آپ موازنہ کریں تو اللیگل اسپیکٹرم جو ہے وہ بلوچستان میں ہے۔ وہاں پہ تو آپ لوگوں کی حکومت ہے، وہاں پہ بارڈرز آپ کے کنٹرول میں ہیں، وہاں سے پورے ملک میں کروڈ آئل، ڈیزل، پیٹرول کی اسمگلنگ ہوتی ہے، ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ وہاں سے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی اسمگلنگ ہوتی ہے، وہ ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ میرا سوال ہے کہ 40 سال سے آپ کی انسٹال گورنمنٹ ہے وہاں پہ کیوں آپ امن نہیں لا سکے بلکہ اس کو خراب کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھٹو کے دور میں وہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو اسی طرح گھر بھیجا گیا راتوں رات۔ جناب چیئرمین صاحب، ہمارے چیف منسٹر صاحب کو اپنے قائد سے ملنے نہیں دیا جا رہا، جو کہ بڑا شرمناک ہے، بڑا افسوسناک ہے۔ ہم نے تمام چینل استعمال کیے، ہم نے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن بدقسمتی سے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو تھوڑا بہت ہمارا انصاف اور عدل کا نظام تھا اس کا جنازہ بھی انہوں نے نکال دیا۔ آج عدالتیں اتنی مفلوج ہیں کہ وہ میرے چیف منسٹر ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو حکم نامہ دے دیتی ہیں، ان کو ڈیسیجن دے دیتی ہیں کہ ان کی ملاقات کروائیں، لیکن اس کو ڈس آنر کیا جا رہا ہے، اس کو بوٹوں اور جوتوں کی نوک کے اوپر رکھا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ان کو ان کی اوقات دکھائی جا رہی ہیں۔ جناب چیئرمین صاحب، اب آتے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے۔ الحمدللہ یہاں پہ کافی ڈیبیٹس ہوئی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ یہاں پہ ہمارے اسپیکر صاحب کی چیئرمین شپ میں ایک کمیٹی بھی کنسٹیٹیوٹ ہوئی
جس کی ابھی نوٹیفیکیشن آ چکی ہے، کل اس کی پہلی سیشن، اس کا پہلا سیشن ہونے جا رہا ہے۔ میں ویلکم کرتا ہوں، اس میں 33 ممبرز ہیں ہمارے پروونشل ہاؤس کے، اور انشاءاللہ ہم جتنی بھی اس آپریشن یا اس معاملات کے لوگ ہیں ان کو یہاں پہ کال کریں گے، ان سے جواب طلب کریں گے، وہ ہمیں آن بورڈ لیں گے ان آپریشن اور ان معاملات میں، وہ ہمیں آن بورڈ لیں گے، یہاں وہ ہمیں جوابات دیں گے، ہم ان سے سخت تلخ سوالات ضرور کریں گے کہ عمران خان کے 3.5 سالہ دور میں یہ لوگ کہاں پہ چلے گئے تھے؟ آیا زمین ان کو نگل گئی تھی کہ اچانک ابھی اگل رہی ہے؟ آپ تو ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ افغان وار میں ہم نے 3 گھنٹوں میں 37-35 پوسٹ جو ہیں وہ قابو کر لیے ہیں، قبضہ کر لیے ہیں، اور دوسری طرف آپ سے چند سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سارے جوابات کا جواب بھی دیں گے، ہمیں مطمئن بھی کریں گے۔ کوئی ایک ادارہ جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ امن و امان جو ہے وہ صوبے کا ڈومین ہے، یہ صوبے کا اختیار ہے۔ اس ہاؤس کو انشاءاللہ ہم فعال کر کے دکھائیں گے، وہ ہم سے اجازت لیں گے، ہمیں مطمئن کریں گے، اس کے بعد جا کے تو اس کے اوپر فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آپریشن ہوگا یا کیا طریقہ کار اختیار ہوگا۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آخر میں اسرائیل کی ریکگنیشن اور ابراہیم ایکارڈ کے بارے میں جو یہ معاملات چل رہے ہیں، جو ہمارا ریاست دبے الفاظوں میں ایک قسم سے وہ انسٹال گورنمنٹ، لیکن ہم ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتے، وہ بیچارے مجبور ہیں، ان کے اوپر 300 کیسز ہیں، اگر وہ لیفٹ رائٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی ان کے 300 کیسز جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ، ان قاتلوں کے ساتھ جنہوں نے فلسطین میں خون کی ہولی کھیلی اور ابھی بھی ٹل ڈیٹ وہ کھیل رہے ہیں، ابراہیم ایکارڈ یا اسرائیل کی ریکگنیشن کسی بھی طریقے سے وہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ فلسطین کی ریکگنیشن آپ دیکھ لیں جناب چیئرمین صاحب، جب تک اس گلوب میں، اس دنیا میں یہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، جو یونائٹڈ نیشن بنی، جو اس کے ذیلی ادارے بنے، جو سیکورٹی کونسل اس کی بنی، WTO اور مختلف اس کے جو ادارجات ہیں وہ بنے، جب تک یہ دنیا مل کے اس کو تحلیل نہیں کر پاتی اور ایک بیلنس اور ایکویٹیبل نظام اس دنیا میں نہیں آ جاتا، اس دنیا میں کبھی امن نہیں آنے والا۔ آپ دیکھ لیں کہ فلسطین کو 158 ممالک آؤٹ آف 193 کنٹریز جو ہیں وہ ریکگنائز کر لیتی ہیں۔ ایون آپ کے ویٹو پاورز، 5 ویٹو پاورز میں 4 اگر اس کو ریکگنائز کر لیتے ہیں، لیکن ایک شرمناک الومناٹی ملک USA جو کہ شیطانی دجالی قوتوں کی بنیاد کے اوپر وجود میں آیا، جس کی شواہد موجود ہے، اگر وہ ایک جو کہ ویٹو کرتا آ رہا ہے، اگر وہ نہ چاہے، اگر ایک ویٹو پاور نہ چاہے، تو دنیا کے 193 ممالک میں سے 192 بھی اگر ریکگنائز کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جناب چیئرمین صاحب، اس دنیا کو ایک بیلنس گلوبل فائنینشل اور پولیٹیکل سسٹم کی ضرورت ہے، جو وقت کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں رشیا کو، چائنا کو، کہ وہ ان پیٹرو ڈالر کے مقابلے میں وہ تگودو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نیئر فیوچر میں انشاءاللہ اس ملک کو، اس دنیا کو ایک نیا پولیٹیکل، گلوبل پولیٹیکل اور ایکویٹیبل پولیٹیکل نظام جو ہے وہ ملے گا۔ اور جب تک
یہ پیٹرو ڈالر کی ڈیپینڈنسی کے اوپر پورا دنیا ہوگا، یہ دنیا کبھی بھی امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا۔